السلام علیکم ورحمۃ اللہ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کا مقام قرآن حکیم کی روشنی میں جو آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق مختلف صورتوں اور پاروں میں آئی ہیں، ہم انشاءاللہ عزیز تسلسل کے ساتھ ان کا ایک جائزہ لیں گے۔ یہ ہمارا اس موضوع پہ دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا ہے کہ اس نے انہی میں سے اپنا محبوب مبعوث فرمایا ہے۔ ایک دفعہ بعثت کا احسان ہے، دوسری دفعہ پاس بلا کے پھر بھیج دیا، پھر احسان۔ پھر اس کے بدلے میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ پانی کتنا بھی دائیں بائیں پھرے، کتنا بھی چکر لگائے، آپ کو اسے پل کے نیچے سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ انسانیت کتنا بھی دائیں بائیں ہو، کتنا بھی اپنے آپ کو دیگر چیزوں سے مزین کر لے، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ مقام اسی وقت پائے گی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ صرف مان لینے کی بات نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جان لینا
مان لینا اور پھر اس پہ عمل کرنا. جس طرح اللہ نے اپنے نبی کو ایک معاشرے، ایک زندہ معاشرے اور ایک متحرک معاشرے کے اندر پیدا فرمایا، اور زندگی سے متعلق جتنے شعبے ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ملوث کیا، ہر شعبہ زندگی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ بنایا، کسی جنگل میں نہیں بٹھایا. سب سے پہلی بات ہے کہ 40 سال دعوی نبوت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 40 سال تک اس مردہ معاشرے کے جو اپنے اخلاقیات کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے، کیونکہ رب سے کٹا ہوا تھا، لہذا وہ مردہ تھا. اس لیے فرمایا کہ نبی جب تمہیں بلاتے ہیں تو فوراً لبیک کہا کرو، لما یحییکم، اس لیے کہ ان سے جو بھی تمہیں ملے گا وہ زندگی ہوگی تمہاری. وہ تمہیں زندگی دیتے ہیں، تم مردہ تھے، انہوں نے تمہیں آگے زندگی دی. کنتم امواتا فاحیاکم. تو 40 سال تک ان کے حوالے کیے رکھا. تمہارے پاس 40 سال ہے، میرے نبی میں کوئی عیب گنوا سکتے ہو، ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ سکتے. آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کی گاڑی کھڑے کھڑے بک جائے، مکان بغیر دیکھے کرائے پہ چڑھ جائے یا بک جائے. جن کی شخصیت میں عیب ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ گاڑی سٹارٹ بھی نہ کروائی جائے، انجن کی آواز سے ہی نہ پتہ چل جائے کہ گاڑی ختم ہوئی ہو جائے، باڈی دیکھ کے سودا ہو جائے. اگلا مجبور کرے تو آپ چابی پکڑا دیتے ہیں اسے، بلکہ ہو سکتا ہے گاڑی پہلے سٹارٹ کر کے رکھیں تاکہ گرم ہو جائے. جھٹ پٹ سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ماں کی گود میں فرمایا، انی عبد اللہ، اعلان کر دو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک ان کے حوالے کیے رکھا. تمہارے پاس 1 2 4 دن نہیں، 40 سال ہے. ان میں کوئی عیب اگر تم دیکھ سکتے ہو تو بابانگ دوہل کیسر کے دربار میں بتا دو کہ محمد میں ہم نے یہ عیب دیکھا. لیکن ابو سفیان بھی کہتا ہے کہ کیسر کا ہر سوال میرے گرد شکنجہ کستا چلا جا رہا تھا. مجھے معلوم تھا کہ اس سوال کے ہر جواب کے نتیجے میں میرا موقف کمزور ہو رہا ہے، محمد کا موقف مضبوط ہو رہا ہے، لیکن میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. اس لیے کہ میرے ساتھ جو لوگ تھے اس وقت تو بلے بلے کرتے، لیکن مکے میں جا کے وہ بتا دیتے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا اور میں کہیں جھوٹا مشہور نہ ہوں. اس لیے کہ وہ لوگ اندھیرے میں تھے، ابھی روشن خیال نہیں ہوئے تھے کہ ہم جھوٹ بکتے ہیں پوری قوم کے ساتھ، اور دوسرا فریق تردید کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے مارے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم نے مارے تھے. ہمارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، ہم قوم سے معافی بھی نہیں مانگتے. روشن خیالی یہ دلیل ہے. ان سے وہ کافر اچھے تھے اخلاقیات، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دار کی رکھ، جہالت کا زمانہ. یہ پڑھے لکھے جائے ان سے بدتر. پوری قوم سے ایک وعدہ ہوتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، کوئی احساس جرم تک نہیں، جھوٹ پر جھوٹ پکڑے جاتے. کیسر کے دربار میں حضور کا جانی دشمن جو حضور کو مارنے آیا ہے، غزوہ بدر میں بھی غزوہ احزاب میں بھی جان سے مارنے آ گیا، یہ نہیں بتا سکا کہ ان میں عیب کیا. اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے کہ جی محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے،
ہمارے یہاں اسی طرح کا معاملہ چلتا ہے کہ زندگی میں ہر عیب دوسرے مخالف کے اندر گنوا دیا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے تو ان کی روح بھی شرمندہ ہو جاتی ہے کہ یہ میرے بارے میں لکھا جا رہا ہے، فاطمہ جناح کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ بہت ساری چیزوں میں وہ ہم سے بہتر تھے۔ وہ ہستی اللہ پاک نے ہمارے اندر مبعوث فرمائی جس میں بعثت سے پہلے بھی کوئی عیب نہیں تھا، وہ اتنے ہی پاک اور معصوم تھے جتنے بعثت کے بعد۔ بعثت سے پہلے کی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے نمونہ ہے، بعثت کے بعد کی زندگی نمونہ۔ اللہ پاک نے نبی کی ساری عمر کی قسم کھائی ہے، زمانے نبوت کی قسم نہیں کھائی۔ لعمرک، نبی تیری زندگی کی قسم، وہ زندگی بعثت سے پہلے والی ہو بعد والی۔ تو ہم ایک تو اتباع، فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان سب کا مقصد اللہ کی محبت پانا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی محبت نبی کے اتباع کے ساتھ مشروع کر دی ہے، اور اس میں ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک ہی شرط، یہ شرط ہم پوری کر رہے ہیں نہیں کر رہے، بل انسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خود جانتا ہے، خود اپنا آڈٹ کرے، خود اپنے آپ کو دیکھے۔ پھر اللہ پاک نے جو اس نعمت کا احسان جتلایا ہے اور فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، گزشتہ میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر کتاب روشنی میں پڑھی جاتی ہے، اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی۔ اسی طرح یہ کتاب بھی روشنی میں پڑھی جائے گی۔ اللہ نے پہلے روشنی بھیجی ہے، پھر کتاب بھیجی، اور یہ روشنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی اور آپ کی سیرت۔ اس روشنی میں ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ یہ وہ روشنی ہے جو بہت سے معاملات میں سورج کی روشنی سے افضل ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے زیادہ طاقتور ذریعہ روشنی کا وہ سورج ہے، اسی کی مثال دیتے ہیں۔ سورج کی روشنی صرف دن کو میسر ہوتی ہے، وہ دن کو روشن کرتی ہے، رات اندھیرے میں ہوتی ہے۔ محمد کی روشنی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بھی نفع دیتی ہے، رات میں بھی موجود ہوتی ہے، اس کے یہاں رات کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں تمہیں ایک سفید چٹیل روشن رستے پر چھوڑ کر جاتا ہوں۔ ضوء سے بنا، ضوء روشنی کو کہتا ہے، ضوء سے بیضاء، لیلھا کنہارہا، اس رستے پہ کبھی بھی رات نہیں آتی۔ نبی کے نور میں رات نہیں ہے، سورج کے نور میں رات ہے۔ یہاں رات کو بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو نبی کی روشنی میں تو رستہ دیکھ، رات کے اندھیروں میں، کمبل کے اندھیروں میں، کمرے کے اندھیروں میں محمد کی روشنی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیگر معاملات، یہ روشنی مادی ہے، سورج کی روشنی مادی روشنی ہے، اس کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں ایٹمی، جن سے حرارت پیدا ہو رہی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا وہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ مادہ فانی، کل من علیہا فان، سورج کی روشنی فانی ہے کیونکہ مادی ہے،
نبی کی روشنی باقی ہے، کیونکہ وہ مادی نہیں ہے، نورانی روحانی نورانیت۔ پھر سورج کی روشنی صرف دنیا میں کام آتی ہے، زمین کے نیچے کوئی نہیں۔ قبر میں جانے والے کے لیے رات ہو یا دن، سورج کی روشنی وہاں نہیں پہنچتی، محمد کی روشنی وہاں بھی پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں بھی جو پہلا ٹیسٹ ہوگا، جسے آپ لٹمس ٹیسٹ کہتے ہیں، تیزاب کو پہچاننے کے لیے، گیس کو پہچاننے کے لیے، ایمان کو پہچاننے کے لیے جو ٹیسٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ان حضرت کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تم کیا جانتے ہو۔ تو کئی طرح سے یہ روشنی، سورج کی روشنی آخرت میں کام نہیں آئے گا، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی کچھ رات کے لیے کام ہے۔ یہ روشنی اتنی طاقتور ہے کہ یہ دوسرے کو روشنی جب دیتی ہے تو اس طرح منور کر دیتی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک بندہ، اس سے اتنا نور پھوٹ رہا ہوگا کہ مدینے سے صنعاء تک اس کی روشنی پھیل گئی۔ یہ اسی نور سے اقتباس، اسی نور سے لیا گیا ہے۔ اسی طرح فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دو بڑی عجیب اصطلاحات، ایک ہے اکمال اور ایک ہے اتمام۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے، یہ تو ہوگی تکمیل، اب اس میں کمی بیش نہیں ہوتی۔ تکمیل کا مطلب یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کم کرو گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے، زیادہ کرو گے تو بھی برباد ہو جاؤ گے۔ تکمیل کا یہ مطلب۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اتمام کا کیا مطلب ہے؟ اتمام کا مطلب ہے زیادتی ہو سکتی ہے، کمی نہیں ہو سکتی۔ تکمیل کا مطلب ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ 5 کی آپ 2 نمازیں کبھی نہیں کر سکتے، 5 کی 7 بھی نہیں کر سکتے۔ زور کے 4 باتیں آپ ان کے حکم کے بغیر 6 نہیں کر سکتے، اور جہاں انہوں نے قصر کا حکم دیا وہاں آپ 1 نہیں پڑھ سکتے، 4 تک نہیں پڑھ سکتے۔ عرفات میں نہیں پڑھنی مغرب کی نماز، کیونکہ نبی نے نہیں پڑھی، قیامت تک نہیں پڑھنی۔ اتمام کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ اب اسی دین کے اندر تم وزن اگر پیدا کرنا چاہو تو وہ اس نعمت کے ذریعے میں ہے۔ سمجھ لگی کہ نہیں؟ نماز کا وزن تم بڑھا سکتے ہو، رکعتیں نہیں بڑھا سکتے۔ رکعتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ہماری برابر ہی۔ وزن کیوں زیادہ ہو گئے؟ نبی کی صحبت کی وجہ سے۔ ان کی عبادات میں نبی کی صحبت نے وزن ڈال دیا، کیونکہ سب سے پہلے اس نعمت سے استفادہ کرنے والے وہ لوگ خوب جی بھر کے دیکھا ہے، قدم قدم اتباع کیا ہے، ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ہستی کو فارمیٹ کر کے نئے سرے سے مصطفیٰ کا رنگ چڑھایا ہے، مصطفیٰ کا پروگرام ہے۔ بندہ ایک چیز پسند نہیں کرتا تھا، ابھی دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدو نہیں کھاتے تھے، پھر فرمائش پر بنوانے لگ گئے تو ان کے دردار نے کہا کہ دردار آپ کو تو یہ کدو آپ نے کبھی اتنے شوق سے نہیں کھائے، کیا ہوا؟ کہا میں نے جس دن سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
شوربوں میں کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے دیکھا، اس دن سے مجھے کدو مرغوب ہو گیا۔ انہوں نے یہ ذاتی قسم کی چیزیں بھی نبی کی ہستی میں فنا کر دی، اپنی کوئی پسند انہوں نے رکھی جو حضور کو پسند ہے انہوں نے۔ پھر جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمت ہے، آپ جتنا حضور کے قریب رہ کے روزہ رکھیں گے، روزے آپ کے 29 یا 30 ہی ہوں گے، لیکن روزوں کا وزن مختلف ہوگا لوگوں۔ جو جتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا جس کا روزہ، اتنا اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہاں تک تو حضور نے فرمایا کسی کو 50% ملتا ہے، کسی کو 40% ملتا ہے، کسی کو 10% ملتا ہے، یہاں تک کہ کسی کو صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ اس نعمت کی وجہ سے دیکھیں ایک چیز ہم دیکھتے ہیں، من اگر دیں ان کو ایک چیز بیچے ہم اور ہمیں ملے 1000 روپے، تو ایک وقت آئے کہ ہمیں 10 کلو کا 1000 ملے تو ہم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کہ پیسے بڑھ گئے ہیں، وزن کم ہو گئے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا تم 2 رکعتوں سے بھی بہت کچھ کما سکتے ہو اگر تمہیں جذبہ چڑھ گیا دینداری کا، شوق ہے، رکعتیں زیادہ مت کرو، نماز مصطفیٰ کی طرح پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارا لے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس قوم میں۔ پھر دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ زحمتیں بھی ہیں، ٹھیک استعمال ہو تو نعمت ہے، ٹھیک استعمال نہ ہو تو زحمت۔ یہ آنکھیں نعمت ہے، لیکن ان کو نعمت بناتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ اگر ان آنکھوں کو حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو، ان کانوں کو جو نعمت ہے حضور کے طریقے کے مطابق استعمال کرو، اس زبان کو جو نعمت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کرو، ان قدموں کو، ان ہاتھوں کو، تو یہ نعمت ہے۔ تو ان کو نعمت کس نے بنایا؟ نعمت عظمیٰ نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ ان آنکھوں سے، ان کانوں سے، اس زبان سے، اس ہاتھ سے کام تو عبداللہ ابن ابی بھی کر رہا ہے اور ابھی جائے بھی کر رہا ہے۔ یہ نعمتیں ان کے پاس بھی تھی، لیکن یہ نعمت نہیں بنی، ان کے لیے زحمت بن گئی۔ نعمت تو وہ نعمت بنانے والی چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ سورج نعمت ہے، لیکن اسی سورج کی روشنی میں اگر تم اللہ کو ناراض کر دو گے تو زحمت ہو گیا، یہ دن تمہارے لیے۔ جب حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سے استعمال کرو گے تو نعمت۔ باقی نعمتیں جو ہیں وہ دنیا تک محدود ہیں، قبر کے پاس جا کے چھوڑ دیتے ہیں، بیٹے بھی، مال بھی، جاہ بھی، عہدہ بھی، اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں قبر کے کنارے تک جاتی ہیں، 6 فٹ نیچے قبر میں ڈال کر سب واپس آ جاتے ہیں۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں یہ جواب دیتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعمت عظمیٰ قبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ ہے، پل صراط پر بھی امتی امتی امتی، المال والبنون زینت الحیات۔ یہ تو دنیا کی زندگی کی رونقیں ہیں، باقی ساری نعمتیں تاکہ تمہارا دل یہاں لگا رہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جب یہاں بھیجا تو ہم یہاں کے
باسی تو نہیں، ہم تو کہیں اور کی مخلوق ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہاں ہمارا دل لگانے کے لیے تاکہ ہم ہوم سک نہ ہو جائیں، کچھ رونق مونق لگا دی تھوڑی. یہ اولاد، یہ مال، یہ ساری رونقیں مقاصد نہیں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے ان کو مقاصد بنایا. یہ غلطی ہوئی. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون علی ما علیہا صعیدا جرزا. یہ ہم سب کچھ مٹا کے ایک دن اس کو گھاس پھوس بنا دیں گے، سب اسکریپ کر دیں گے. تمہیں 4 دن ہم اس میں بھیجتے ہیں تاکہ تم اس میں کھو جاتے ہو یا وہاں جا کے بھی ہمیں یاد رکھتے ہو. اتنی ساری بات ہے تمہارا امتحان. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت نہ صرف دنیا کی ان چیزوں کو ہمارے لیے نعمت بناتی ہے، بلکہ جہاں یہ ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: اہلہ ومالہ واعمالہ. اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے اعمال. 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں. اہلہ ومالہ، یہ دونوں چیزیں واپس آ جاتی ہیں. قبر میں جاتے ہیں اعمالہ، اس کے اپنے اعمال. اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے تو مردہ پکار رہا ہوتا ہے، مجھے جلدی پہنچاؤ، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے. قبر حد وسعت نظر تک پھیلا دی جاتی ہے. جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہ بندہ اس ٹرانزٹ لاؤنج میں رہتا ہے تا آ کے حشر ہو، اٹھایا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے، حقیقی جنت میں بھیج دیا جائے. جس طرح اہل نار قبر میں بھی ان کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. یہاں تک قیامت قائم ہوگی اور پھر ان کو وہاں ڈائریکٹ دے دیا جائے. تو یہ نعمت جو ہر جگہ ہمارے ساتھ رہے گی، ہم اس نعمت کے بارے میں بہت لاپرواہ ہیں، بہت ناشکرے ہیں، بہت بے قدرے ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی دعا میں آپ پر درود کے لیے کتنا حصہ رکھوں؟ آپ نے تمہاری مرضی. دیکھیے شرم کی صحیح کہ اپنے لیے خود یہ کہوں کہ بھائی تم یہ کر دو. جیسے تمہارے ان کا اللہ کے رسول میں 4تھا حصہ اپنی دعا کا، یعنی اگر 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے تو 15 منٹ. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 4تھا حصہ صحیح، لیکن اگر تم اس سے زیادہ کرو تو تمہارے لیے دیتے. کہا اللہ کے رسول میں آدھا حصہ آپ پر درود پہ خرچ کر دو. ہاں ٹھیک، لیکن تم اسے زیادہ بھی کرو تو تمہارے لیے اچھا. کہا اللہ کے رسول میں 3 حصے آپ پر درود کے لیے مختص کر دوں اور 4تھا حصہ اپنی ضرورتوں کے لیے رکھوں، اپنی بقیہ دعاؤں کے لیے رکھوں، حاجات کے لیے رکھوں. میں ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم اس سے زیادہ بھی کرو تو تمہارے لیے بہتر. فرمایا ہے اللہ کے رسول میں اپنی دعا پوری آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا پھر تمہیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، وہ خود تمہاری ضرورت جو ہے وہ جب تم اس کے نبی پر درود بھیجو گے، ساری دعا میں اپنی دعائیں سینے میں چھپا لو گے، تو جو علیم بذات الصدور ہے وہ پھر تمہاری حاجات
خود ڈھونڈے ایسے کیا ضرورت ہے، ایسے کیا ضرورت ہے، ایسے کیا ضرورت ہے. اور بعض دفعہ ہم اپنی ضروریات ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ فارورڈ نہیں کر سکتے، اللہ پاک اس سے بہتر طریقے سے جاتا ہے. بعض دفعہ ہم وہ چیز مانگ لیتے ہیں، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. بعض دفعہ انسان اپنے برے کے لیے اس طرح گڑگڑا گڑگڑا کر دعائیں کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ بھلے کے لیے کی جاتی ہے. اسے نہیں پتا کہ جو چیز اتنی ایڑیاں رگڑ کر وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ جس بچے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ پاپڑ بیل رہا ہے، آخر اسی بچے نے اس کو گولی ماری. 3 دن پہلے کی خبر سنی ہوگی آپ. 2 دنوں کے لیے بالکل فری ٹائم کے سامنے والے پیج پہ ہیڈ لائن والے کے نیچے اس کا کیپشن لگا ہوا تھا، 2 دنوں کے لیے ابا مار دیے بچے نے. اب اس بات کو کیا پتا یہ موت. تو کہا کہ تم جب مانگو گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے، جب رب ڈھونڈ کے تمہیں دے گا تو سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں. بھلے شاعر کہتا ہے 2 موتوں سے بت بنایا، نام رکھایا کوٹ. میں اس کی تفسیر نہیں کروں، اس لیے ذرا غور سے اس کو سنیں. 2 موتوں سے بت بنایا، نام رکھایا کوت. کرم کرے تو بھلا بھلا ہے، نہیں تو موت کا موت. بیٹا تو تبھی بیٹا اچھے کام کرے، ورنہ تو موت ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے سلسلے میں ہم جب اس آیت پہ پہنچیں گے تو بات کریں گے. ابھی ذرا لمبا فاصلہ ہے، لیکن اتنی بات کہ ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آخر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یقیناً اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے اپنے نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اے ایمان والو تم بھی پر درود بھیجو. تو ہمارے بھیجنے کا کیا مطلب؟ کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس کی چیز مانگنے آتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جوڑیاں سلامت، رونقاں لگیاں رہن، اللہ خیر کرے، بچے سلامت، برکتاں ہوں. اگلا سمجھ جاتا ہے ضرورت اس کی اپنی ہے پر دے مجھے رہ جائے. سمجھ آتا ہے آپ دے دیتے کہ نہیں دیتے؟ جب بندہ نبی پر درود بھیجتا ہے، اے اللہ پاک تو درود بھیج اپنے نبی پر، اللہ پاک کہتا ہے ضرورت مند ہے، ضرورت اپنی دبا کے درود میرے محبوب پہ بھیج رہا ہے. جوڑیاں سلامت، اللہ کرے نبی کی خیر، اے اللہ پاک کرے نبی کے درجات بلند ہوں، اے اللہ پاک تو اپنے نبی کے درجات بلند فرما فکر بات ہم تیرا رکھے آتا. یہ ایک ادا اللہ پاک نے ہمیں سکھائی ہے. اگر مجھ سے مانگنا ہو تو یہ ہے ڈپلومیٹک طریقہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی دعا سے پہلے بھی تم درود پڑھ لیا کرو اور اپنی دعا کے بعد بھی درود پڑھا کرو، اس لیے کہ درود تو وہ چیز ہے جو اللہ کے یہاں پہلے سے مقبول. تم نے صرف اس کو ڈلیور کرنا. درود کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، چاہے بندہ کتنا بھی گناہ گار. اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ تو گناہ گار ہے، میں نبی پہ درود نہیں بھیجتا. گناہ گار تو ہے اور میں اپنے نبی پہ درود نہیں بھیجتا. فرمایا درود ہر حال میں مقبول ہے اور اللہ پاک اس سے غنی ہے کہ وہ پہلا اور آخر والا حصہ قبول کر دے اور درمیان والے کو چھوڑ دے. ساتھ ہمارا کام بھی ہے. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. نماز کے بارے میں بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر نماز پڑھنی چاہیے کہ ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں.
تاکہ اللہ پاک کے احکامات ہماری زندگیوں میں آئیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہم اس کو اوپن نہیں چھوڑ دیتے کہ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس راستے سے چل کر گئے، ان لوگوں کا راستہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ. تو سوچ کر ہم پڑے، جب ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں تو اللہ پاک جب وہ ختم ہو جاتا ہے وَلَضَّالِّينَ تو سارے کہتے ہیں آمین. اللہ پاک یہ ریکویسٹ ہماری طرف سے بھی ہے جو ہمارے امام نے کہی ہے، we do agree with this. آمین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات پر آمین کیا ہے. آمین کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کی بات قبول کی، اور آمین کا مطلب ہے اللہ پاک سے قبول کی. ٹھیک، اللہ پاک اب شروع کرتا ہے. آپ نے کہا تھا نا ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، اہدنا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا. اب وہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے. ایمان والوں پھر سیدھا راستہ تو یہ ہے کہ سود مت کھاؤ. اب ایک آدمی کو پتا نہیں کہ ہم نے جو رب سے مانگا تھا جواب وہ ہمیں دے کیا رہا ہے. کہتا مولوی کی آواز بڑی سونی سی یار، دل کرتا سی پڑھ دے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پچھلے والے پر لعنت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. لیکن اس کے باوجود اگر بندے کو سمجھ نہیں بھی لگتی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پنجابی میں پڑھ لیں. اگر نماز صرف درخواست ہوتی تو پھر ہمیں اپنی مادری زبان میں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اللہ پاک کو ساری زبانیں آتی ہیں. اللہ پاک ساری سمجھتا ہے، بچوں بھی سمجھتا ہے، وہ فارسی بھی سمجھتا ہے، وہ افغانی بھی سمجھتا ہے، وہ پنجابی بھی سمجھتا ہے، وہ بخاری بھی سمجھتا ہے، وہ سرائکی بھی سمجھتا ہے، وہ انگلش بھی جانتا ہے، اسے فرینچ بھی آتی ہے، ہر دنیا کی زبان اسے آتی ہے. وہ گونگے کی زبان بھی جانتا ہے. گونگا جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ جو سینوں کے بھید جاننے والا سے پتا گونگے کو کہتے ہیں. میرے پھوپھی کے 2 بیٹے گونگے، بچی بھی گونگی کی فوت ہو گئی. جمعے میں بہت پہلے چلے جاتے ہیں مسجد. گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں. لیکن اس طرح توجہ سے بیٹھ کے امام کا خطبہ وہ سنتے ہیں جیسے ساری انہیں سمجھ لگ رہی. بس انہیں اتنا پتا کہ جمعے کے دن ہمیں اللہ پاک نے بلایا اپنے دربار. وہ آ کے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں مولوی صاحب کی طرف، لیکن آواز کوئی نہیں آ رہی. ثواب مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ انہوں نے زندگی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہیں سنا، لیکن اتنے ریگولر ہے نماز میں، کام پہ جا کر پسینہ پسینہ ہوئے واپس آتے ہیں، 2 ناز ہو کے سب سے پہلے نماز پڑھتے. میں سوچتا ہوں یہ کیا پڑھتے، ہونٹ لاتے ہیں، کرتے ہیں. وہ ان کی الحمدللہ رب العالمین کو جانتا ہے. وہ نہ صرف دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، وہ تو گونگے کے دل کی آواز دی ہے، اس کی بات نہیں ہوئی. ایک صاحب سے انہوں نے ایک غلام آزاد کرنا تھا اللہ کی راہ میں، کوئی کفارہ تھا. ان کے پاس ایک لونڈی تھی، لیکن وہ گونگی بہری. تو وہ اب کنفرم نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ مومن ہے، میں اسے آزاد کروں یا نہ کروں، کیونکہ مومن غلام آزاد کرنا تھا. رغبۃ مؤمنہ. وہ حضور کے پاس اس کو لے آئے کہ اللہ کے رسول بتائیے میں اس کو آزاد کروں نہ کروں، یہ مومنہ ہے یا نہیں ہے. حضور نے اسے اشارہ کر کے پوچھا کہ وہ جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں کہاں ہے؟ نہیں کہا اوپر. آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اس کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، اس کو آزاد. وہ تو ساری زبانیں جانتا ہے. اگر نماز درخواست ہوتی
تو کہا جاتا کہ اپنی مادری زبان میں یہ درخواست نہیں، یہ رب کے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ پاک اس کو اپنے محبوب کی زبان میں سننا چاہتا ہے۔ اللہ پاک اس کو دیکھنا گونگے کا تقرب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ نہ وہ بول سکتا ہے الحمدللہ رب العالمین، نہ وہ سن سکتا ہے ولدوالین کے کہے آمین۔ تقرب ملتا تو کہ نہیں ملتا؟ بغیر سنے بغیر بولے ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ شکل بنا لیتا ہے نماز کی مصطفیٰ کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نماز کو عربی میں سننا چاہتا ہے کیونکہ عربی اس کے محبوب کی زبان ہے، اس لیے اس نے آخری شریعت آخری کتاب محبوب کی زبان میں بھیجی ہے جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ جنت کی زبان عربی ہے، اس کے محبوب کی زبان جنت کی زبان ہے۔ قبر میں سوال جواب عربی میں ہوں گے، اس کے محبوب کی زبان میں ہوں گے۔ ہر مرنے والا مرتے ہی عربی کا عالم ہو جاتا ہے، مادری زبان کی طرح بولنے لگ جاتا ہے، فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، عربی میں دیتا ہے، عربی میں سنتا ہے۔ میرے ایک عزیز تھے، وہ بتاتے ہیں قرآن کالج میں لاہور پڑھا کرتے تھے، ایک لڑکا عربی میں بڑا کمزور، ایک جنازہ گزرا تو بڑی حسرت سے کہنے لگا کہ اسے 800 معلوم یاد ہو گئے ہوں گے عربی، یعنی اس کے نزدیک مر کے بھی عربی عادت بڑی خوش قسمتی ہے۔ بڑی حسرت سے کہنے لگا ایسے تو سارے معلوم عربی کے آگے ہوں، تو مرتے ہی آدمی کو سارے معلوم عربی کے آ جاتے ہیں۔ یہ اس کے محبوب کی زبان ہے، یہ آفیشل زبان ہے، سمجھ لیں۔ جب آفیشل آپ کو ایک پرفارما ملتا ہے کہ آپ فل اپ کر کے دیں تو آپ خود فل کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو باہر سے کروا کے لائیں۔ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار یہ اردو میں کریں نا، مجھے اردو سمجھ لگتی، لیبر والا فارم آپ عربی میں فل کرتے ہیں۔ یہ آفیشل زبان ہے، جنت کی اللہ کی شریعت کی آفیشل زبان جو ہے وہ عربی ہے، لہذا کسی دوسری زبان میں نماز نہیں ہوتی۔ لیکن اس کی سیدھی سی بات ہے، جو طوطا ہم پالتے ہیں، طوطی پالتے ہیں، مینا پالتے ہیں، تو وہ جب ہم اس کو سکھاتے ہیں اور وہ جب ہمارے سکھانے پہ بولتا ہے میاں مٹھو چوری کھاتے یا گڈ مارننگ یا صباح الخیر یا کیف حالک، تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ ہمیں پتہ ہے اس کو سمجھ کوئی نہیں گڈ مارننگ کس کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری زبان بولا ہے اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کتنا خیال رکھتے ہیں اس کا، کتنی قیمت چڑھ جاتی ہے اس کی، یہ بولنے والا ہوتا ہے۔ بات تمہیں سمجھ لگے یا نہ لگے، جب تم عربی بولتے ہو ہمیں بڑے اچھے لگتے ہو، یہ میرے محبوب کی زبان ہے۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے سب جہانوں کا، یہ میرے نبی نے ادا نہیں کی۔ یہ اگر آپ فیل کریں گے تو یہ ان نون ہوں گے، کہا جائے گا کہ ٹیگ جو ہے وائس ٹیگ یہ پہلے نہیں کر، ہمارے یہاں مصطفیٰ کی آواز بھری ہوئی ہے، تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین، ہاں یہ میرے نبی نے کہا، یہ میرے محبوب کی آواز کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، اس لیے نماز عربی میں ہے، کسی دوسری زبان میں نہیں۔ فرمایا یہ نبی جو ہے یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، پاک صاف کرتے ہیں، یزکی ہیں، کہا کہ باقی جو تزکیے کے وسائل ہیں
وہ ظاہری گندگی کو دور کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو باقی ذرائع ہیں، جو بھی اینٹی سیپٹک آپ لوشن استعمال کریں، ڈس انفیکٹنٹ آپ استعمال کریں، صابن اور شیمپو استعمال کریں، ڈیٹول اور دیگر ذرائع آپ استعمال کریں، پانی استعمال کریں، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ ظاہری بدن کو صاف کرتے ہیں۔ یہ تو کافر بھی استعمال کرتا ہے، بلکہ کافر زیادہ استعمال کرتا ہے، اسے اپنے آپ سے بو آتی ہے۔ کہا میرا نبی وہ تزکیہ کرنے والا ہے، تمہارا ظاہر نہیں، تمہارا باطن بھی چمکا دیتا ہے۔ کافر سمندر بھی اپنے اوپر بہا لے، وہ پاک نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اور حضور فرماتے ہیں المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کو نبی نے دیا ہے، اس کا تزکیہ نبی نے کیا ہے۔ اس کی نجاست حکمی ہوتی ہے، حقیقی نہیں ہوتی۔ یہ ہے نبی کا تزکیہ، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے کو، جب ہم اینٹی وائرس لے کر آتے ہیں تو ہر جو ہے وہ ڈرائیو کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس میں سے وائرس کو پکڑے اور ختم کر دے، وہ سی ہو، وہ ای ہو، وہ ڈی ہو۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ساری ڈرائیوز اپنی زندگی کی نبی کے سامنے رکھ دیں۔ اے اللہ کے رسول ہمارا بھی تزکیہ کر۔ نبی کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی سیرت اور کردار ہی وہ اینٹی وائرس ہے جو تمہاری زندگی کے ہر شعبے سے، ہر قسم کے تعصب اور ہر قسم کی گندگی کو دور کر سکے۔ اس لیے کہ وہ علاقائی تعصب سے بالا تر ہستی ہے۔ تو جو تزکیہ انہوں نے کیا ہے وہ کتاب و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویذکرہم۔ معراج سے واپس آتے ہیں اللہ کے رسول۔ دیکھیے معراج پہ ہم کو نہیں چلا بات کریں گے، لیکن صرف وقت تھوڑا ہے تو اسی کو، معراج جو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، یہ معراج انسانیت، اس کے بعد اب کوئی کمال باقی نہیں رہ گیا۔ اس سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو بلایا ہے اور اس جگہ لے گیا ہے جہاں کوئی فرشتہ بھی کوئی نہیں ہے، تو جو وہاں کی ہمیں خبر دے کیا ہوا۔ فرشتوں کا سردار بھی سدرۃ المنتہا پر رہ گیا تھا، جو ہر زمانے میں انسانیت کے لیے اللہ پاک کے پیغامات اور احکامات لے کر آیا کرتا تھا، اب اس سے بھی پرائیویسی ہو گئی ہے۔ لامکاں میں تشریف لے گئے، عالم خلق اور عالم امر سدرۃ المنتہا پر ختم ہو گئے، وہ آخری حد۔ اس سے آگے اگر جبرائیل فرماتے میں گیا تو میرا وجود ختم ہو جائے گا، میں ڈیڈ پوائنٹ پہ پہنچ جاؤں۔ میرا وجود ادھر عالم خلق میں ہے کیونکہ میں مخلوق ہوں۔ عالم خلق سے آگے میں نے قدم بڑھایا تو اللہ کے رسول میں اس طرح ہو جاؤں گا جس طرح میں کبھی تھا نہیں۔ حضور نے کہا جبرائیل کوئی دوست اپنے دوست کو اس قسم کے حالات میں چھوڑتا ہے؟ اتنے دور سے ہمیں لے آئے ہو تو ساتوں آسمان گزار دیے، اب اتنے کریٹیکل معاملے میں ہمیں چھوڑ دیا۔ کہا اللہ کے رسول میرا مقام، وما منا الا له مقام معلوم، اے نبی ہم میں سے ہر شخص کا ایک مخصوص مقام ہے، ہم وہاں آ کے لگ جاتے ہیں۔ جیسے رین ہے، رین والی جگہ پہ لگائیں گے تو وہ کام کرے گا،
دائیں بائیں ہو جائے گا، اس کا پورٹ ہل جائے گا، کام نہیں کرے گا. جبرائیل کہتا ہے میرا رہن یہاں پہ، اس سے آگے میرا کام نہیں. گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کو دیکھا نہیں دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اختلاف کرتی ہے کہ اللہ کو دیکھا، باقی سب کا اتفاق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اس لیے جب اللہ پاک ان کو لے گیا تو یہ دنیاوی قوانین یہاں ختم ہو گئے. ان کے ذریعے آپ اس چیز کو ڈسکس نہیں کر سکتے، نہ ضرب دے سکتے، نہ تقسیم کر سکتے، نہ اس کی سبٹریکشن کر سکتے، کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قوانین ختم ہو گئے. بغیر آکسیجن کے سلنڈر کے گئے، بغیر کسی شٹل کے گئے، یہ قوانین ختم ہو گئے. قیامت کے دن تو سب کا ایمان ہے نا، ہم نے اللہ پاک کو دیکھا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہو کر اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، جس دن کوئی ٹکڑا بادل کا آسمان پر نہ ہو، اس طرح اپنے رب کو دیکھو. قیامت کے دن جو قوانین ہمارے لیے قیامت کے دن ٹوٹنے ہیں، نبی کے لیے زندگی میں ٹوٹ جائے گی. پلٹ کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ کسی یہودی نے یہ حدیث چھیڑی ہے، ہمارے بات نہیں. دیکھیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں واپس آ رہے ہیں. اس وقت ہر چیز سہل لگ رہی ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ نے کسی زمانے میں دعا کی تھی رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی. اللہ پاک مجھے اپنے آپ کو دیکھنے دینا. ارنی، مجھے دکھا دے. انظر الیک، دیکھنے دو تین قسم کے ہوتے ہیں نا. ایک کے لیے آپ لک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک کے لیے واچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لک تو ہے نظر پھر رہی ہے، یہ لک ہو رہا ہے، یو آر لوکنگ. ایک ہوتا ہے واچ، واچنگ ٹی وی، وہ پھر آپ جس تفصیل سے دیکھتے ہیں واچ کرتے ہیں. ارنی انظر الیک، اللہ پاک نظر ڈالنے دینا، مجھے اپنا آپ دیکھنے دینا. قال لن ترانی نہیں دیکھ سکتے. ہاں جو ہمیں دیکھ کر آ رہا تم اس کو دیکھ سکتے. میاں محمد صاحب نقشہ کہتے ہیں جنہ اکھاں نے دل بر تکیا وہ اکھیں تک لیاں. جنہ اکھاں نے دل بر تکیا وہ اکھیں تک لیاں. تو ملے تے سجن ملیا ہن آساں لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام رستے میں بٹھائے، دیکھو یہ دیکھنے والے. موسیٰ علیہ السلام بھی مزے لے رہے. وہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے جب ہم سورہ اسراء میں پہنچیں گے. پھر ہم 3 آیات ہمارے زیر مطالعہ. ایک اتباع ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ذریعہ ہے، واحد ذریعہ، کوئی دوسری شرط نہیں. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل لے کے آؤ، اگرچہ پرانا ہو، اگرچہ 1400 سال پرانا ہوگا. میں کہتا نا یہ بنیاد پرست ہے. ہمیں سرکار نے کرنسی وہ دی ہے جس پہ نبی کی مہر لگی ہوئی ہو، اور نبی 1400 سال پہلے ہوئے ہیں. ہم یہ قادیانی پر تو نہیں نا ایمان لا سکتے. اور جعلی نوٹ خیال بھی ہو، بینک والے قبول کر دیتے ہیں بڑا کر رہے ہیں، اور اصلی کو پھینک دیتے ہیں کہ یہ تو پھٹا ہوا، اس کے اوپر تو جناب وہ ٹیپ لگی ہوئی ہے. ٹیپ بھی لگی ہوئی ہو، پھٹا ہوا بھی ہو، گناہگار بھی ہو، بدکار بھی ہو، لیکن توبہ کر کے نبی کے کردار کی ٹیپ لگا لے، اللہ پاک کہتا مجھے منظور. سرکاری، یہ سرکاری. اور قیامت کے دن اعمال جب پیش ہوں گے تو سنت کے مطابق ہوں گے تو جھٹ پٹ کمپیوٹر خارج کر دے گا. جب آپ نوٹ دیتے ہیں مشین کے اندر، بل جمع کرواتے ہیں، تو تھوڑی دیر کرنے کے بعد نوٹ واپس کر دیتی ہے کہ نہیں کر دیتی؟ میں اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. آپ نوٹ کو دوسری طرف سے ڈالتے ہیں، پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے، پھر آپ نوٹ بدلی کرتے ہیں.
بعض دفعہ نقلی بھی جو ہوتا ہے، جو نیا بھی ہوتا ہے، اصلی بھی ہو، نیا ہو، مشین کے لیے ان نون ہو، جو استعمال شدہ وہ جھٹ قبول کر لیتی ہے. اس کا استعمال ہونا اس کے اصلی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. استعمال کا نوٹ مشین جلدی قبول کر لیتے. جتنا کر کرنا آپ ڈالیں گے اتنا وہ جلدی واپس کرے. پکڑو اس کو، پتہ نہیں کیا ہے، یہ بہت زیادہ سخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جتنا پیچھے چلے جائیں گے آپ اتنا عمل قبول ہونے کی. جو ہی آپ سنت ڈالتے جائیں گے، سنت کے مطابق ہاتھ ڈالا جائے گا. ہاتھ سے کیے گئے سارے فلیش ڈرائیو کا سارا کچھ جھٹ پٹ نہیں کرتے کیا؟ ہاتھ رکھا جائے گا، ہاتھ لے لے گا سب کچھ. بائیں ہاتھ رکھا جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا. پاؤں بولیں گے، یہی تو بولیں گے. فلاں دن چوری کی، اتنا چل کے گیا، فلاں دن یہ کام کیا. جلد وہ کمپیوٹر کو ایسے کرتے ہیں نا، وہ جو لکیریں ہوتی ہیں وہ بتا دیتا یہ فلاں چیز ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، ساری تفصیل آ جاتی ہے نا. یہ فنگر پرنٹس وہی ہر بندے کے الگ ہے. یہ جو لکیریں ہیں یہ الگ ہے. اللہ کا کمپیوٹر اس بات تو پہلے ایسا کیا تھا کہ اب تو سائنسدان کی بات کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کے قریب ہیں کہ انسان جو انٹینشنلی جو کام کرتا ہے، شعور کے ساتھ کرتا ہے، وہ باقاعدہ انسان کی جلد پر ریکارڈ ہو جائے. لاچوری میں کرے، سوئے ہوئے کرے، سوتے میں، چلتے ہوئے کرے، جب تک اس کا شعور آن نہ ہو ریکارڈنگ سسٹم آن نہیں ہوتا. شعور کے ساتھ کرتا ہے تو جس طرح طیارہ ہٹ کرتا ہے کسی مقام کو، اپنے ٹارگٹ کو، اس کی فلم بھی بناتا ہے، اس کا کیپشن دیتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو مربع کے اندر دیتا ہے، پھر ہٹ کرتا ہے. اس طرح جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے پورا سرکٹ حرکت میں آ جاتا ہے. ریکارڈنگ والا اپنی جگہ پہ، اس کو فوکس کرنے والا اپنی جگہ پہ. فرمایا شعور کے ساتھ جو جو بھی بندہ کرتا ہے، انسان کی جلد وہ ریکارڈنگ پیش ہے اس میں کہ اس کی 1 سینٹی میں اتنے سالوں کا ریکارڈ آ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، ہم بہت قریب ہے کہ انسان کا ہاتھ مشین میں ڈالا جائے گا اور اس کو جو ہے وہ جو کچھ اس نے کیا ہوا ہے وہ اس پہ ہم ریڈنگ کر لیں گے مشین کو. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں، ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے جو تم کرتے رہے. تو اس کے لیے واحد شرط یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو حضور نے کیا، جو حضور نے کیا. یہ بہت بڑی بات. دوسری بات یہ کہ لوگوں یہ بہت بڑی نعمت ہے جو تمہیں اللہ پاک نے دی ہے. اس نے اپنا محبوب تمہیں 2 دفعہ دے دی ہے. اسی لیے ایک بات کہتا ہے نا، میرے لیے آسمان پر جانا، حضور کا معراج پہ جانا کوئی اتنا اہم واقعہ نہیں. اللہ پاک لے گیا وہ چلے گئے. سبحان الذی اسرا ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر مجبوری سے پاک ہے. اسے کسی شٹل اور آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہستی جو لے گئی اپنے محبوب کو، فرمایا جانا نہیں، میرے لیے نبی کا واپس آنا میری ذات پر بڑا احسان ہے کہ واپس آ گئے. وہاں جا کے واپس آ گئے. ہمارے یہاں جس کو غار میں مزہ آ جائے کہتا بڑا سکون ہے. بچے بھوکے مارے ہوتے پیچھے چلے سے ہی واپس نہیں آتے، کہتے ہیں بڑا سکون ہے. ماں مار گئی ہے پیچھے، بیوی کی شوگر 450 سے اوپر ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے، 2 ہفتے اسپتال میں رہی ہے، بچے کا آپریشن ہو گیا، ان کا چلا پکا لگ رہا ہے، سکون بڑا ہے. میرے نبی کو کتنا سکون آیا ہوگا اللہ سے. ہماری خاطر چھوڑ کے ہوئے ہیں. میں یہاں رہ گیا تک پیغامات کیسے پہنچے؟ یہ تو اندھیروں میں بھٹک کے مر جائیں گے. نبی نے اپنے محبوب کو چھوڑا، اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا. ان طریقوں پر اگر آج ہم نہ چلے تو ہم سے بڑا بھی کوئی نہ شکرہ نہ قدرہ ہے. سوال نہیں ہوگا. یہ ہے سنت کا مقام، یہ ہے مقام مصطفیٰ. اور پھر وہ روشنی، لقد جاءکم من اللہ نور. دیکھو تمہارے پاس روشنی آئی ہے، میں نے تمہیں اندھیروں میں نہیں چھوڑا. یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ نبی تمہیں اندھیروں سے کشید کر، اندھیروں سے. یہ اندھیرے مادی اندھیرے نہیں. مسجد نبوی میں سن 9 ہجری تک
کوئی دیا نہیں جلا تھا، اندھیرا ہوتا، چھت کھجور کے پتوں کی تھی، بارش ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا سجدے کے وقت کیچڑ سے بھر جاتا تھا۔ سن 9 ہجری تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا تھا، اس رمضان میں لیلۃ القدر والی رات مجھے یہ دکھایا گیا کہ اس دن میرا ماتھا کیچڑ سے بھر جائے، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں تاریخ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو بارش ہوئی ہلکی پھلکی، جس طرح ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، گاڑیاں صبح بتاتی ہیں کہ رات کو کوئی بارش ہوئی، فلیٹوں میں کوئی نہیں پتہ چلتا، میری 3 کی چادریں مجھے پتہ چل جاتے، بارش ہو گئی رات کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی پڑھا کے صحابہ کی طرف پھیرے تو صحابہ مسکرا پڑے۔ کیا ہوا کہ میں اللہ کے رسول آج لیلۃ القدر، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو میں اللہ کے رسول اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارے گا، آج لیلۃ القدر۔ سن 9 ہجری میں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے تو وہاں سے وہ فانوس لے کر آئے، 9 ہجری آپ کے فانوس انہوں نے جلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، چہرہ خوشی سے کھل گیا، فرمایا اللہ جس نے تیرے گھر کو منور کیا اس کی قبر کو منور کر۔ یہ پہلی روشنی تھی مسجد نبوی کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. آمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا آمين. وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن